جی جناب، تو ادارے کے سلسلے ایک سوال کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب قاسم یعقوب صاحب، معروف ناول نگار، شاعر، مدیر اور دانشور۔ آج کا سوال جو ہمارے سامنے ہے اور اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا فرمائیں کہ جو زبان ہمارے معاشرے میں بولی جاتی ہے اس کے مختلف روپ ہیں۔ سماجی لسانیات کے حوالے سے ہم اس پر غور بھی کرتے رہتے ہیں، تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، اور ہمیں ایک شکایت بھی ہے یہ نسل نو سے کہ ان کو زبان نہیں آتی۔ یعنی اب ہماری حالت تو یہ ہے، خیر جو پاکستانی معاشرہ ہے اس وقت تک اسے کوئی زبان بھی نہیں آتی، نہ مادری زبان ہم نے صحیح طرح سیکھی، نہ جو ہماری قومی زبان ہے اس کے سکھانے کا کوئی درست طور پر بندوبست ہے، اور انگریزی بھی ہماری ایسی ہی ہے جیسی چل چلاؤ والی ہوتی ہے۔ تو بنیاد ہماری کسی زبان میں بھی نہیں ہے۔ ہمارا سماجی سیٹ اپ یہ تھا کہ بچے جو ہے وہ بوڑھوں کے پاس، بزرگوں کے پاس بیٹھا کرتے تھے، اور زبان کا جو ابتدائی سبق ہے وہ اس نکھری ہوئی اور نتھری ہوئی زبان سے لے کر وہ معاشرے میں بولنے والے کی حیثیت سے شامل ہوتے ہیں۔ تو ایک عرصے سے یہ کڑی جو ہے اس کو ہم نے کمزور کر دیا ہے یا کاٹ دیا ہے یا کٹ گئی ہے۔ اس پر آپ نے پچھلے دنوں لکھا بھی، اور آپ کا اس پر ایک اچھا ٹیک ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ ہم آج کا سوال اسی حوالے سے رکھیں کہ جو زبان ہے وہ بوڑھوں کی زبان، عمر رسیدہ افراد کی زبان جو اس معاشرے میں رہ چکے ہیں، اس میں کیا ایسی خصوصیت ہوتی ہے جو آنے والی نسل تک منتقل ہونے سے زبان کا جو مجموعی سرمایہ ہے اس کو انرچ ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ۔ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ میں نے تھوڑا سا لکھا تھا اس حوالے سے کہ زبان جو ہے وہ بوڑھوں سے یعنی ہمارے بزرگوں سے ہم تک منتقل ہوتی تھی، تو وہ مجھے ایک پڑھتے ہوئے غور فصل کی کتاب فیضی اور ابوالفضل کا مکالمہ جو تھا وہ مجھے یاد آیا، تو میں نے اسی حوالے سے تھوڑا سا لکھا۔ تو فیضی نے ابوالفضل سے مکالمہ کیا تو ابوالفضل نے کہا کہ میں نے تو خاقانی سے زہری سے سیکھی ہے زبان۔ اس نے کہا میں نے تو اپنے بزرگوں سے سیکھی ہے، بوڑھی عورتوں سے سیکھی ہے ہمارے گھر کی جو تھی خبر۔ تو اس نے کہا نہیں میں نے تو خاقانی سے سیکھی ہے تو میری زیادہ اچھی ہوگی۔ اس نے کہا لیکن خاقانی اور زہری نے زبان سیکھی تھی وہ بوڑھوں سے سیکھی تھی، تو میں نے براہ راست بوڑھوں سے سیکھی۔ تو حالانکہ آپ دیکھیں فیضی جو تھے فارسی شاعر، بڑی چھوٹی عمر میں 35 سال کی عمر میں چلے گئے۔ تو زبان جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے بزرگوں سے۔ اچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان کا کہیں کولیکٹیو شعور جو ہے وہ منتقل نہیں ہو پاتا سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر۔ میرا آپ سے جو مکالمہ ہو رہا ہے وہ ایک بے تکلفانہ ہے، لیکن وہ بزرگانہ نہیں ہے۔ جی اس شاپ کیپر سے یا رکشے والے سے، استاد سے یا لائر وکیل ہے یا سیاستدان ہے، میں جو انٹریکٹ کر رہا ہوں تو میں کسی بھی کردار کے ساتھ کولیکٹیو فارم میں اس سے زبان نہیں سیکھ پا رہا، کسی ایک حصہ میرے پاس آ رہا ہے۔ ایسے زبان حصوں کی شکل نہیں ہوتی، مختلف آ رہی پاکٹس میں ہوتی۔ لیکن ماں باپ بزرگ جو ہوتے ہیں یا بوڑھے جو ہوتے ہیں گھر میں، وہ آپ کو کلیکٹیو فارم میں منتقل کرتے ہیں۔ مطلب وہ انہوں نے پوری سرپرست زندگی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، زندگی کے کئی شیڈ جو ہیں وہ ان کے ذریعے ہم تک منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ ڈانٹ بھی ہے، محبت بھی ہے، سرپرستی بھی ہے، غصہ بھی ہے، روایات بھی ہیں، رسومات بھی ہیں، وہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہیں، مختلف شکلوں میں پہنچ رہی اس ہیں۔ میں نصیحت ہے، مشورہ ہے، مشورے ہیں، ہر کچھ سب کچھ اس میں ہے۔ دینیاتی علوم بھی جی ہیں، سماجی علوم بھی ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی والے سے، سائنسی والے سے کچھ باتیں ہیں، کنڈیشنز ہیں، روایات ہیں، وہ بھی آپ تک پہنچ رہی ہیں۔ تو لہٰذا وہ رابطہ منقطع ہو گیا۔ وہ ماں باپ جو زبان جن تک آتی تھی نسلوں سے، انہوں نے وہ آگے منتقل نہیں کی یا ان کے پاس ختم ہوگی۔ بچہ جو ہے وہ بالکل جو ہے نا زبان بے زبانی جسے کہتے ہیں نا، بے زبان ہو گیا دوسرے لفظوں میں۔ تو یہ ایک بڑا المیہ ہوا کہ اب ہم کس سے سیکھیں زبان۔ اچھا زبان محض
اب یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ یہ زبان جو ہے کیوں سیکھی جائے؟ محض ایک کمیونیکیشن ہے، بس آ رہی ہے تو ٹھیک ہے، ہم بول رہے ہیں، سب بول ہی تو رہے ہیں۔ نہیں اتنے سے تو نہیں ہوتا. دیکھیں نا بعض اصل میں یہ ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ بنیادی چیز تو وہ ڈیلیکیسی ہے جو ہر علم کی یا ہر شعبے کی یا ہر رجسٹر کی، اگر ہم جی سماجی لسانیات کی اس میں گفتگو کریں اصطلاح میں، تو اپنی اپنی ہے. جی مثلا میں جب آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اور ہمارا موضوع ادب اور سماج ہے تو اس کی ایک خاص لفظیات ہیں. جی اب وہ 4 5 8 10 20 50 لفظیات تو سب کو ہی آتی ہوں گی، جی لیکن جو آدمی گہری گفتگو کرنے چاہتا ہے اس کو کچھ اور ڈیلیکیٹ الفاظ، کچھ ایکسپریشنز کا بھی کچھ جی اہتمام جی کرنا پڑتا ہے. نہیں تو دیکھیں، زندگی کے ہر شعبے میں ایسے ہی ہے. وہ لاکان کی جو بات ہے نا کہ زبان جو ہے وہ ہمارا جو ذہن ہے وہ زبان کی طرح، ہمارا انکانشیس زبان کی طرح کام کرتا ہے. جس طرح زبان جو ہے وہ سمبولک ایکٹ کرتی ہے. ہم زبان کے ذریعے براہ راست چیزوں کو نہیں دیکھتے، ہم سمبولک انداز میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. علامتی انداز سے چیزوں کو دیکھتے ہیں. ہمارا ذہن، ہمارے ذہن کی مینوفیکچرنگ ہی علامتی ہے. ہمارے پاس کوئی چیز براہ راست تو نہیں، لیڈ تو نہیں لگی ہوئی نا ہاں میرے نہیں دماغ ظاہر میں. ہے ایسے ہی ہے. وہ میں اس کو سمبولک بالکل صحیح فرمایا آپ پرسیپشن نے. لیتا مطلب وہ ہوں. ظاہر دماغ جو ہے وہ علامتوں کے ذریعے چیزوں کو پہچانتا بچہ ہے نا. جو ہے وہ کہتا ہے کہ بچہ جو ہے یہ پہلے جب وہ مرر اسٹیج میں ہوتا ہے تو وہ امیجز تخلیق کرتا ہے، بناتا ہے اپنے ایسے ذہن میں. ایسے. امیجینیشن پھر اس سے بناتا ہے. ہاں وہ گائے کو دیکھتا درخت ہے کی تو بہت گائے ساری، کا ہاں درخت کی تصور مثال میں بناتا ایک ہے. باہر درخت ہے، اصل میں تو وہ باہر ہے، پھر ایک اس وہ کی شبیہ ہے جو ذہن میں ہے، ذہن میں اور ہے. ایک لفظ ہے جو اس شبیہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو یہ سب علامتیں ہیں. تو اس کے علاوہ اس نے پھر امیجنری اسٹیج کا پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ سمبولک اسٹیج آتی ہے جب وہ پھر اس امیجنیشنس کو کمپلیکس تھاٹ میں شفٹ کرتا ہے، منتقل کرتا ہے. وہ زبان ہے. تو اگر میرے پاس زبان ہی نہیں ہے تو میں کیسے پیچیدہ خیالات کو پیش کر سکتا ہوں، کس طرح میں چیزوں کو سمجھ سکتا ہوں. اسی لیے ہمارے بچوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے، ہاں اس کے بعد تفہیم جو ہے بنیادی اس کا تعلق دانش کے ساتھ ہے. وہ کمزور ہوگی. ہاں کمزور ہوتی ہے انڈرسٹینڈنگ. اور ایک ایک اصطلاح جو ہے، ایک ایک جملہ جو ہے، اس کی جو کمپلیکسٹی ہے، پیچیدگی جو ہے، وہ اس کے اندر جہان ہوتا ہے. تو اگر میں اس کو سمجھ نہیں پا رہا یا میں قاصر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میری تفہیم بھی بہت نیچے درجے پہ آ گئی. اسی لیے ہمارے بچے جو ہے وہ ثقافتی سطح پر بڑا اور رچ معاشرہ وہ سمجھا جاتا ہے جس کے لوگ محاورے میں گفتگو کرتے ہیں. ایسے محاورے میں اگر آپ گفتگو کرنے کا فن جانتے ہیں یا آپ کی زیادہ تر گفتگو جو ہے وہ محاوروں میں ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک یعنی انرچ معاشرے میں رہتے ہیں جس کی ثقافتی جڑیں جو ہیں وہ زیادہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں کہ جو ہوتا ہے جو مختصر اظہار ہے وہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے. مختصر اظہار اسی وقت ہو سکتا ہے اگر آپ انکیپسولڈ فارم میں چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. یہ فرمائیے کہ یعنی اس میں زیادہ قصور جو ہے وہ بزرگوں کا ہے یا بچوں کا ہے یا ان لوگوں کا ہے جو بچوں کو بزرگوں کے پاس جانے نہیں دے رہے؟ ظاہر میں بچوں کو تو نہیں ہے، میرے خیال میں اس نسل کا ہے، یا ہم سے بڑی جو نسل تھی، یا شاید اب بھی ہم بڑے ہو چکے ہیں کافی. میرے خیال میں ہماری نسل کا جو 70s 80s کے بعد والی نسلیں جو تھیں وہ جب بڑی ہوئیں تو کوئی شفٹنگ ہوئی، پورے سماج کی شفٹنگ ہوئی. وہ جدیدیت کہہ لیں جسے، وہ آئی ہمارے موڈرنٹی نے آ کے جب غلبہ کیا ہمارے ہاں. لیٹ آتی ہمارے یہاں چیزیں سماجی سطح پر. تو اس نے آ کے وہ زبان، اس طرح کی جو چیزیں تھیں ان کو منقطع کرنے میں کردار ادا کیا. اب تو صورتحال ہی بالکل ہی، اب بچہ کس سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہے، اتنی تیزی سے چیزیں گزر رہی ہیں کہ اس کے پیچھے جو رسومات کھڑی ہیں وہ ان کے ساتھ جڑ نہیں پا رہا. اب تو کارٹون کی زبان سیکھتا ہے، اور وہ تیزی سے کارٹون میں جو زبان اور ایکسپریشن بولا جاتا ہے اب تو وہ سیکھتا ہے اور وہی وکیبلری بھی استعمال کرتا ہے اور ایکسپریشن بھی وہ استعمال کرتا ہے جو جس طرح کا کارٹون دیکھتا ہے کیونکہ اس کا پہلا ایکسپوجر اس کے ساتھ ہے. بالکل. اچھا اب اگر فرض کریں یہ سمجھ آ بھی جائے ہمیں کہ اس طرح کرنا چاہیے تو ہماری چونکہ 1 1.5 نسل جو ہے وہ اس سارے معاملے سے منقطع ہو چکی ہے. تو مطلب ہم اگر بوڑھے ہو جائیں 10 سال بعد، ابھی ہو ہی گئے ہیں تھوڑے بہت، جیسے آپ نے فرمایا 10 سال بعد اور ہو جائیں
تو کیا ہماری زبان میں وہ ریفائنمنٹ آ چکی ہے کہ ہم بچوں کو، اگر آئندہ نسل کو یہ سمجھ آ جائے کہ اس سے آئندہ نسل جو ہے اس کو ساتھ میں لانا چاہیے بچوں؟ نہیں، اگر تو آپ بطور نسل ہماری نمائندگی آپ یا میری نمائندگی آپ لے رہے ہیں، سوال کا مطلب یہ تھا کہ جی کیا ڈیمیج اتنا ہو چکا ہے کہ اس کو واپس لانا ممکن نہیں، یا اب بھی کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، نصابات کی سطح پر اس کی ضرورت کو محسوس کروایا جائے ہے؟ کہ زبان جو ہے یہ محض اچھا پڑھائی بھی جاتی ہے، آپ جی دیکھیں نصابات میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے، اردو پڑھائی جاتی ہے، باقی زبانیں دوسرے صوبوں میں تو ہماری مقامی جو زبانیں ہیں، نیشنل زبانیں، ہماری قومی زبانیں، وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی ضرورت کو محسوس کون کرے، وہ محسوس نہیں کروایا جا رہا ہے، اور وہ کروانے والے جو ہیں وہ خود جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں، ہمارے یعنی ٹیچرز جو ہیں، ہمارے انتظامیہ جو ہے، یا ہمارا اوور آل سماج کے اندر جو پریکٹس ہے وہ بھی اس کو قبول نہیں کر رہی نا، محض ٹیچر نہیں ذمہ دار چلے ہے۔ اس ضمن میں آخری جو بات ہے وہ ہم اس پہ کرتے ہیں کہ کون سی زبان، کیا مادری زبان یا قومی زبان یا اس کا کوئی مکسچر، یعنی بچے کو کون سی زبان سکھائی جائے جو انفارمل لینگویج کے طور پر وہ یعنی اس کو اختیار کر لے؟ دیکھیے جی، مادری زبان نہ نکل سکتی ہے، نہ نکالی جا سکتی ہے، وہ خطے میں موجود رہتی ہے، اگر اسے بولا جا رہا ہے، وہ پریکٹس میں ہے، وہ نہیں ختم ہو سکتی۔ لیکن نہیں بول رہے نا، مثلاً جو لوگ یہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ پنجابی اسپیکنگ ہے، ہم اپنے خطے کی بات کرتے ہیں جو آپ ہم ہیں، باقی ویسے، لیکن وہ اپنے یہ بچے کے مسئلہ ساتھ تو نہیں بول رہا، یہ مسئلہ ہے، ایک دفعہ اس نے نہیں بولی، اس کا مطلب ہے اگلی نسل آ گئی تو پھر پچھلی نسل کو تو وہ آتی ہی یہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی مسئلہ مثلاً اب بہت جو سنگین بوڑھا ہے۔ آدمی ہونے والا ہے اس کو تو وہ زبان آتی نہیں، نہ اس کے بیٹے کو آتی ہے، نہ اس کے بیٹے کو آتی، یا بیٹی بھی اگر کریں تو اب مسئلہ یہ ہے کہ بوڑھا کون سی زبان اس کو سکھائے گا؟ اگر اس کو وہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے جو اس کے زمانے کی پرانی زبان تھی، تو وہ تو اگلے سٹیپ پہ جا کے معاشرے میں اس کی کسی کام نہیں آئے گی نا۔ مثلا آپ اسے پنجابی کے کوئی بہت ڈیپ روٹڈ قسم کے محاورے، ایکسپریشنز ان کو سکھا دیں، ضرب الامثال سکھا دیں، کچھ ایسا کر دیں، آگے جب اس کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے ہاں ایسے تو وہ ہی، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاں اس ایسے کے ہی، زبان سے نکلیں گے، ایک دو یہ دفعہ بڑا، دیکھیں یہ گے تو بالکل الگ سے ٹاپک ہے، یہ بڑا الگ سے موضوع بنتا ہے۔ میں کہ نے شنا والے دیکھے، بلتی برشسکی بولنے والے، میرے کچھ طالب علم تھے، وہ کہتے، میں کہ برشسکی بول لیتے ہیں، کہتے بس تھوڑی بہت، بس ماں بولتی ہے، باپ بولتا ہے تو سمجھ لیتے ہیں، اب ہم نہیں بول پاتے۔ میرے بچے ہیں، میں بڑی کوشش کرتا ہوں پنجابی، ٹھیٹھ پنجابی بولنے کی ان کے ساتھ، اب لیکن وہ ظاہر بات ہے انگریزی ان کی اداروں میں پڑھائی جا رہی ہے، اچھا اردو جو ہے وہ ماحول میں موجود ماحول میں ہے۔ موجود ہے، پنجابی کہاں سے آئے ان کو ماحول میں وہ سوچتا ہوں جی کہاں سے۔ ہمارے دوست ہیں زاہد امروز، جی ہاں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ ویڈیو بھیجی، وہ ان کی بچی ہے، کہتے میں بچی کے ساتھ صرف پنجابی بولتا ہوں، جرمن بچی ہے، جرمنی میں رہتے ہیں میرے، ماں ان کی جرمن بولتی ہے، کہتے میں اس کے ساتھ پنجابی بولتا ہوں۔ میں نے کہا ایسے اردو بھی آ جانی، انگریزی بھی آ جانی ہے، ایسے ہی، پاکستان آئے گی، جائے گی، ہاں بیٹھے گی، ایسے ہی ایسے ہی ماحول میں لیکن اس موجود کو ہے۔ پنجابی نہیں آنی، اور وہ اتنی ٹھیٹھ پنجابی بولتی تھی لیکن نا کہ میں، یہ والا جذبہ جو ہے نا سر، یہ ایسے ہی ہے جب ہم مطلب ملک سے باہر جاتے ہیں تو ہم ذرا ہو جاتے ہیں زیادہ پاکستانی، یا غیر مسلم کمیونٹی میں جاتے ہیں تو ہمیں اپنا اسلام یاد آ جاتا ہے، یا اپنی زبان نہ بولنے والی کمیونٹی میں جاتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سب اپنی اپنی زبان بول رہے ہیں تو ہم تو اپنی نہیں بول رہے، تو ہم کانشیس ہو کر جی اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پروموٹ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ادب کے بارے میں سوچتے ہیں، ہاں، اپنی زبان کے بارے میں، اپنے کلچر کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہاں جب ہم کلچر کے سمندر میں رہ رہے ہیں تو ہمیں تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا ذخیرہ، کتنا بڑا سرمایہ ہمارے آس پاس موجود ہے، اور ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ہے نا جہاں ہوا بہت ساری موجود ہو اور آپ سانس لے رہے ہیں، یا پانی دریا کے کنارے آپ بیٹھے ہیں، ہاں لیکن اگر آپ کو جگ میں دیا جائے تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں گے۔ ہاں سلنڈر لینا تو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی یہ بات یہاں تک ہم اس کو ہم آج کے سوال کو وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہمیں بوڑھوں سے وہ زبان سیکھنی چاہیے جو اس کلچر میں بوڑھوں نے اس کلچر میں رہ کر ریفائن کر لیا اس کو، جی، اور ڈائریکٹ جو اس کا ایکسپوجر ہے بچوں کے ساتھ وہ کر کے اس کو موقع دینا چاہیے کہ سیزنڈ آدمی جو ہے وہ اپنی زبان اگلی نسل میں، اگلی سے اگلی نسل میں وہ منتقل کر سکے۔ لیکن کون سی زبان وہ منتقل کرے گا یہ سوال ابھی باقی ہے، اس پہ انشاءاللہ کسی دن پھر نہیں بات ٹھیک کریں گے۔ ہے، وہ کوئی بھی زبان منتقل کرے، ابھی ہم یہ فیصلہ نہیں نہیں ہم کر رہے، فیصلہ تو نہیں کرتے، لیکن نہ یہ ہم ہے کوئی کہ پابندی منتقل لگا نہیں ہو سکتے ہیں، رہی، لیکن میں وہی مثلا کہہ رہا اگر ہوں نا، اردو ہے تو اردو نہیں منتقل ہو رہی، دیکھیں نا آپ پنجابی ہے بچے پنجابی کو نہیں بول وہ رہا۔ زبان سکھانا چاہیں گے یا سکھانی چاہیے
جو کچھ دیر کے بعد جب بچہ تھوڑا بڑا ہو تو وہ کارآمد ہو اس کے لیے معاشرے میں. زبان کس لیے آپ سکھاتے ہیں؟ اسی لیے نا کہ اس کے پاس ایکسپریشن زیادہ آ جائیں، اس کے پاس زیادہ اظہار کے طریقے آ جائیں اور وہ آگے چل کے سماج میں اس کا استعمال کر سکے. جی جی. لیکن اگر وہ ایسی زبان کو سیکھ لیتا ہے جس کا نہیں، اب یہ استعمال بحث کہیں اور پھر ہم جی نکل جائیں گے. تو کارآمد آپ کن معنوں میں لے رہے ہیں؟ جو صرف علمی حوالے سے نہیں، ہو کارآمد کا یہ؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیں نا. کیونکہ کارآمد دیکھیں نا، میں نے بچی کا رشتہ لینے جانا ہے، میں نے بیٹے کا رشتہ لینے جانا ہے، ہم پنجابی میں بات کر رہے جی جی ہیں، پشتو میں کر رہے ہیں. میں نے دکان پہ جانا ہے، اس سے بات کر رہا ہوں، کوئی محلے کا مسئلہ ہے، اس پر پنجابی میں یہی بات کر رہا یہی ہوں. کارآمد ہے. میں نے زندگی کی جو مختلف جہتیں ہیں اس کے اندر میں اپنا اندر کا نکال کے اس کے ساتھ رکھ سکوں، وہ مجھے بیان کر ایسی سکے. ایسی یہی اس کی کارآمد مختلف شکلیں جو ہیں بالکل. وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہے ہی نہیں، بولی کہیں نہیں جا رہی، تو دیکھیں نا، میں اس کو پھر کیا مثلاً کروں؟ وہ جو بچہ ہے وہ جب سیکھ کے بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ کارآمد کا مطلب یہی ہے نا کہ جب مختلف جگہ پر صرف علم تو صرف ایک جہت ہوتی ہے زبان کی، باقی تو سارا سماجی اس کا عمل ہے نا اس کا. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض کرے آپ اپنے بچوں کو یا بچوں کے بچوں کو ایسی زبان سکھا دیتے ہیں جو بہت اچھی ہے آپ کے خیال میں انرچڈ، وہ بچے جب بڑے ہوں اور وہ معاشرے میں جا کے اس کو استعمال کرنا چاہیں اور وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ نہ کر سکیں، دوسرے لوگ ان کو سمجھے نہیں، تو پھر وہ کارآمد نہیں رہے گی نا. کہنے کا مطلب یہ ہے. چلیں اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. تو میں شکر گزار ہوں جناب آپ کا، آپ نے مہربانی فرمائی اور ایک اہم سوال پر ہمیں وقت عنایت کیا.